حالت میں پیش آتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان وضو کے باطل ہونے کے بارے میں جاہل ہے، یعنی وہ باوضو تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسا شخص تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، تو اس شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے وضو کرے، اور اگر اس باطل وضو کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ بس مسئلہ یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے وضو کے باطل ہونے کے بارے میں جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا وضو باطل ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا اور اس نے نماز باطل وضو کے ساتھ پڑھی ہے، تو ایسے شخص کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے گا اور جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا اعادہ کرے گا، یعنی ان کو دوبارہ پڑھے گا۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص ہے، شکی ہے، وہ شک کرتا ہے، مثلا آیا یہ پانی غصبی تو نہیں ہے، یہ پانی پاک تو ہے، یا یہ جو برتن میں استعمال کر رہا ہوں یہ تو غصبی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ان چیزوں میں اپنے شک کی پرواہ اور اعتنا نہیں کرنی چاہیے اور نارملی طریقے سے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ یہیں شک کے بات آئی ہے تو اس مورد میں کچھ مسائل ہیں کہ وضو کے حالت میں اگر انسان کو شک ہو جائے وضو میں، یا وضو کے بارے میں شک ہو جائے، تو اس کی کتنی قسم بنتی ہیں اور ان کا رائے حل کیا ہے؟ پہلے یہ کہ انسان اصل وضو کے بارے میں شک کرتا ہے کہ آیا اس نے وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا، اصل کے بارے میں، خود وضو کے بارے میں شک ہے، تو ایسے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے۔ اگر یہ شک جو ہے نماز سے پہلے ہے تو اس شخص کو وضو کرنا پڑے گا اور وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تیسری چیز، اگر یہ شک نماز کے دوران انسان نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس کو شک ہو گیا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، اس صورت میں بھی اس انسان کی یہ نماز باطل ہے اور اس کو وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ شک جو ہے نماز پڑھنے کے بعد انسان کے لیے آتا ہے، یعنی انسان نے نماز ختم کر لی، اب اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بعد والی نمازیں ہیں ان کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ جب خود اصل وضو کے بارے میں شک ہو کہ میں نے وضو کیا ہے یا میں نے وضو نہیں کیا۔ اب اس یقین ہے کہ میں نے وضو تو کیا تھا، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، لیکن اس کو اس بارے میں شک ہو رہا ہے کہ جو میں نے وضو کیا ہے وہ باطل ہوا ہے یا باطل نہیں ہوا، یعنی میرا وضو ختم ہوا ہے، مجھ سے ایسا کام سرزد ہوا ہے کہ جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، یا میرا وضو ختم نہیں ہوا، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کا جو ہے وضو ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہاں پہ ان شکیات میں سے خلاصہ کلام یہ ہوا، دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے خود اصل وضو کے بارے میں شک ہے، خود وضو کے بارے میں شک ہے کہ میں نے وضو انجام دیا ہے یا وضو انجام نہیں دیا، اس صورت میں اس کو وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک دفعہ وضو کیا ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا میرا وضو ختم نہیں ہوا، تو اس شخص کا وضو جو ہے وہ صحیح ہے اور اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا لیکن اس کے ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، تو اس حالت میں اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو اگلا مسئلہ ہے کہ ایک انسان وضو کرتا ہے
اور وضو کے ارکان اور وضو کے افعال کے بارے میں شک کرتا ہے کہ میں نے ان کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا نہیں دیا. میں نے چہرہ صحیح دھویا، وضو کرنے کے بعد کی بات ہے کہ میں نے چہرہ ٹھیک دھویا ہے، پوری مقدار دھو لی ہے، میں نے بازو ٹھیک طریقے سے دھو لیے ہیں. تو کہتے ہیں اس شخص کو بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کا وضو ٹھیک ہے. اب یہ جو اگلا مسئلہ ہے یہ تھوڑا غور طلب ہے. ایک شخص نے وضو کیا اور ایک اس سے مبطل بھی انجام ہوا، یعنی ان کاموں میں سے جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے. ایک وضو کیا اور ایک وہ کام اس سے سرزد ہوا کہ جس سے انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ پہلے میں نے وضو کیا تھا یا پہلے مجھ سے وہ کام سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک انسان نے وضو بھی کیا اور اس نے پیشاب بھی کیا. اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پہلے وضو کیا تھا یا پہلے میں نے پیشاب کیا تھا. تو ایسے شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسے شخص کی ذمہ داری ہے کہ جن چیزوں کے لیے وضو کی ضرورت ہے ان کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اور اگر یہ شک جو ہے نماز کے دوران ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور اگر یہ شک نماز کے بعد اسے حاصل ہو جائے تو جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ نماز ٹھیک ہے اور بعد والی نمازوں کے لیے اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. دیکھیں اس میں بھی 3 حالتیں بن گئی. ایک دفعہ یہ شک نماز پڑھنے سے یا وہ کام کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے ان سے پہلے ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، مجھ سے ایک مبطل بھی سرزد ہوا تھا، کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے، تو اس شخص کو وضو کرنا پڑے گا. ایک دفعہ یہ شک جو ہے وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ شک آ رہا ہے بار بار کہ میں نے پہلے وضو کیا تھا یا میں پہلے ٹوائلٹ میں گیا تھا. اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر یہ شک نماز پڑھنے کے بعد انسان کے لیے پیش آتا ہے تو جو نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن باقی نمازوں کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوگی. اب جو ہے اگلا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ ایک انسان یہ شک کرتا ہے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا، لیکن یہ شک ہے کہ میرا یہ وضو نماز سے پہلے باطل ہوا ہے یا نماز کے بعد باطل ہوا ہے. تو پس جو نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن باقی نمازوں کے لیے اس کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش آئے گی. اگلا مسئلہ کہ ایک انسان کو یہ شک ہو کہ اس نے اعضائے وضو میں سے بعض مقامات کو نہیں دھویا یا بعض مقامات کا اس نے مسح نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت پڑے گی اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا. اب ایک انسان جو ہے وہ وضو کے ارکان جیسے مسح، ہاتھ صحیح پھیرنا، اس کے بارے میں شک کرے یا یہ شک کرے کہ آیا جو اس نے وضو کیا ہے کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں تھی جو ہے پانی کے پہنچنے میں جلد تک، تو اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ لیکن یہ شک جو ہے یہ وضو کرنے کے بعد ہے کہ ایک انسان یہ شک کر رہا ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے مسح کے لیے ہاتھ پھیرا ہے یا میں نے چہرے کو ٹھیک طریقے سے دھویا ہے یا کوئی ایسی چیز تو مانے نہیں تھی کہ جو پانی جو ہے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، کوئی کریم لگی ہے، کوئی آئل لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ایس شخص کے لیے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور جو ہے ایسے شخص کو کثیر الشک کہتے ہیں اور اس کا وضو ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.